اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق اللہ العظیم هل اتاک حدیث موسیٰ کیا پہنچی آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات اذ ناداہ ربہ جب پکارا انہیں ان کے رب نے بالواد المقدس طویٰ مقدس وادی طویٰ میں اذهب الى فرعون انہ طغى کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے فقل پس آپ انہیں اسے کہیے هل لک الی ان تزکی کیا ممکن ہے تیرے لیے کہ تو پاکیزگی اختیار کرے واہدیک الی ربک فتخشی اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف پس تو ڈر جائے فاراہ الآیۃ الکبریٰ پس موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایک بڑی نشانی دکھائی فکذب وعصى پس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی ثم ادبر یسعى پھر پیٹھ پھیری کوشش کرتے ہوئے فحشر فنادى پس اس نے قوم کو جمع کیا اور آواز لگائی فقال انا ربکم الاعلی اور کہا کہ میں تم سب کا بڑا رب ہوں فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی پس پکڑ لیا اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے عذاب میں ان فی ذلک لعبرہ بے شک اس واقعے میں عبرت ہے لمن یخشی ہر اس شخص کے لیے جو ڈر جائے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا کہ وہ اچانک آئے گی، اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بالکل مختصر طور پر یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ جس طرح انہیں نبوت اچانک مل گئی، ان کے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ انہیں نبوت ملے گی، تو اسی طرح قیامت بھی اچانک ہی آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی صورتوں میں آیا ہے، اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ وہ سورہ قصص کے اندر آتا ہے، پیدائش سے لے کر جو ہے وہ مصر کو چھوڑ کر مدین جا پہنچنا، وہاں پر شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانا، پھر ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو جانا، پھر 10 سال کا عرصہ وہاں پر گزار کے
واپس جو ہے وہ اپنے بھائی اور والدہ سے ملنے کے لیے مصر کی طرف کا سفر کرنا اور پھر راستے میں جو ہے وہ نبوت کا مل جانا، یہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے وہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ وادی طوا میں پہنچے وہاں پر اللہ رب العزت نے انہیں نبوت عطا فرمائی، اور نبوت عطا فرما کر یہی کہا کہ تو فرعون کے پاس جا، اس کو سمجھاؤ، پھر سمجھانے کا انداز بھی ذکر کر دیا، اور وہیں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی نیابت کا بھی ذکر کیا کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو جو ہے میرا معاون بنا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے معاون بھی بنا دیا، پھر کہا دونوں جاؤ اور فرعون کے دربار میں جا کے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، نرمی سے بات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ بات سمجھ جائے۔ داعی کا دعوت دینے کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ جب کوئی داعی دعوت دینے جاتا ہے تو اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ بہرحال تفصیل کے ساتھ وہاں پر ذکر ہے، اور یہاں پر مختصر سا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اچانک ملی، اسی طرح قیامت بھی اچانک آ جائے گی۔ اور دوسرا مشرکین مکہ کو خبردار کیا گیا کہ جس طرح ہم فرعون اور آل فرعون کو غرق کرنے پر قادر ہیں، پھر نہ فوج کام آئی نہ بادشاہت کام آئی، تو اسی طرح اگر مشرکین مکہ اور کفار مکہ بھی اسی طرح اللہ رب العزت کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں لگے رہیں، تو جس طرح انہیں ہلاک کیا اور ان کو ہلاکت سے کوئی نہیں بچا پایا، تو اسی طرح مشرکین مکہ کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا اور بچانے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ تو فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے؟ یہ جو واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ آپ کے علم میں آ چکا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، کہ جب انہیں ان کے رب نے مقدس وادی طویٰ کے اندر پکارا، جب وہ وہاں پر پہنچے تو سورہ قصص کے اندر ہی آتا ہے، غالباً سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے کہ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، جب اس وادی کے اندر پہنچے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے جوتے اتار دیجئے، اس لیے کہ آپ ایک مقدس جگہ پر آ چکے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مقدس جگہ پر جو ہے اس کے جتنی وہ مقدس جگہ ہوتی ہے اس کے آداب بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے نزدیک مسجد حرام سب سے زیادہ مقدس جگہ ہے، تو وہاں پر جوتا پہننا، اور اسی طرح باقی جہاں کہیں بھی ہوں گے تو چونکہ جوتا پہن کے ایسے مقام پر جانا آداب کے خلاف ہے، اس لیے وہاں پر جوتے اتار لینے چاہیے۔ اور دوسرے فرمایا کہ چونکہ وہاں پر تجلیات اللہ رب العزت کی طرف سے پڑ رہی ہوتی ہیں تو اس لیے اپنے جوتے اتار لینے چاہیے، تاکہ لمس جو ہے یعنی وہ پاؤں جو ہے اس مقدس جگہ کے ساتھ جو ہے وہ مس کر جائے اور اس سے جو ہے فیوز و برکات انسان کو حاصل ہو جائے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے جوتے اتار لیجئے، اس لیے کہ اب آپ ایک مقدس جگہ پر آ چکے ہیں۔ پھر وہاں پر اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، اور نبوت عطا فرمانے کے بعد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى۔ اب محور دعوت کہ دعوت کا مقام کون سا ہے، کس کو دعوت دینی ہے؟ سب سے پہلے جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے اسی کے پاس جاؤ۔ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، اس لیے کہ وہ سرکشی اختیار کر چکا ہے، وہ اس کی زندگی میں سرکشی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور وہاں پر جا کر اس کو یہ کہنا ہے کہ کیا تیرے لیے بات ممکن ہے کہ ان تزکا، تو پاکیزگی اختیار کر لے۔ تزکیہ کہتے ہیں باطنی طور پر انسان شرک سے پاک ہو جائے، کفر سے پاک ہو جائے، بدعات سے پاک ہو جائے، رسم و رواج سے پاک ہو جائے، ہر قسم کی نافرمانیوں سے پاک ہو جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف تاکہ تو ڈر جائے، یعنی میں تجھے وہ راستہ بتلاؤں جو تجھے احکم الحاکمین رب العالمین کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ اور جب تیرا تعلق اس ذات کے ساتھ بن جائے گا تو خود بخود تیرے دل کے اندر جو ہے اس کا خوف بیٹھ جائے گا، خشوع اور خضوع تیری زندگی میں آ جائے گا۔ جب وہاں پر پہنچے دعوت دی فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، چونکہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے، ان میں سب سے بڑے جو دو معجزات ہیں، ایک عصا اور ایک ید بیضاء۔ عصا زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اور دوسرا اپنا ہاتھ بغل کے اندر ڈالتے، جب باہر نکالتے تو دودھ کی طرح سفید ہو چکا ہوتا۔
تو فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں فرعون کے پاس جا کے اس کو جو ہے وہ سب سے بڑی نشانی دکھائی معجزے کے طور پر۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو بجائے اس کے کہ وہ تسلیم کر لیتا لیکن اس نے جھٹلا بھی دیا اور نافرمانی بھی شروع کر دی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پیٹھ پھیر کر، یعنی وہاں رکا نہیں بلکہ کوشش کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اس نے اپنے جتنے ماننے والے تھے، جتنی فوج تھی، جتنے وزراء تھے، جتنے آل فرعون کے لوگ تھے، سب کو اکٹھا کیا، اور سب کو اکٹھا کرنے کے بعد فنادا، ایک آواز لگائی، ایک اعلان کیا۔ وہ اعلان کیا تھا کہ فقال انا ربکم الاعلی، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا ہے نہیں، لیکن میں اعلان یہ کرتا ہوں کہ انا ربکم الاعلی، جتنے بھی رب ہیں ان میں سب سے بڑا رب میں ہوں۔ نافرمانی پر اتر آیا، میں پر اتر آیا تو اللہ پاک فرماتے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، جب نہ مانا، تکبر کو اختیار کر لیا تو اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے عذاب میں اس کو پکڑ لیا۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کیا، ایسے کہ کوئی بھی فرد اس کا جو ہے آل فرعون میں سے باقی نہ بچا، سارے کے سارے جو ہے وہ پانی کے اندر غرق ہو گئے، اور آخرت میں تو جو ان کے حصے میں عذاب لکھا ہے وہ تو اس کو مل کے ہی رہنا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، فرمایا یہ جو واقعہ ہم نے مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں یقینی بات ہے کہ عبرت ہے، سمجھداری ہے اس شخص کے لیے جس کے دل کے اندر رب کا خوف ہوگا، جو دل میں اللہ رب العزت کی ناراضگی سے ڈر جانے والا ہوگا، ایسے شخص کے لیے اس میں عبرت ہے۔ اور جو بھی شخص ہے وہ ڈرنے والا ہو، نرم دل ہوگا، جب یہ واقعہ اس کے سامنے آئے گا تو یقینی بات ہے کہ وہ ہر طرف سے توبہ طائب ہو کے ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وآجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها ووسع لها قبرها. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.